بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری شادی آج سے 2 سال پہلے ہاجرہ سے ہوئی تھی۔ ہاجرہ کو میری ماں نے کسی محفل میلاد میں دیکھا تھا۔ میری ماں واپس گھر آئی تو مجھے کہا کہ محفل میلاد میں مجھے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ اس کی آواز میں جادو ہے اور وہ عشق حقیقی میں لگتا ہے کہ اس قدر مگن ہے کہ اس کا نور اس کے چہرے پر واضح دکھائی دیتا ہے۔ تم اسے دیکھو گے تو تم بھی اس کے ویسے ہی گرویدہ ہو جاؤ گے جیسے کہ میں ہوئی ہوں۔ اپنی والدہ کی یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میری عمر 30 سال تھی اور میری اچھی نوکری بھی لگ چکی تھی اور شادی کرنا باقی تھی۔ میں نے والدہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ رشتہ لے کر جائیں، آپ نے دیکھا ہے تو اچھی ہی ہوگی، آپ کی پسند پر مجھے پورا اعتماد ہے۔ پھر یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ لڑکی والوں کی طرف سے فوراً ہی ہاں ہو گئی تھی کیونکہ میں بہت ہی اچھی نوکری پر فائز تھا۔ میری سرکاری نوکری تھی اور گھر اور گاڑی بھی مجھے ملی ہوئی تھی اور ہماری شرافت کے چرچے پورے محلے میں تھے، تو اسی لیے انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا اور انہوں نے فوراً سے رشتہ دے دیا۔ ہاجرہ تو میری زندگی میں بہار کی مانند آئی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصیرت بھی تھی۔ وہ رات کو دیر تک عبادت کرتی تھی اور پھر دن کو روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن میری اجازت سے۔ مجھے اس کے روزہ رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں تو سارا دن ڈیوٹی پر ہوتا تھا اور مغرب کے وقت گھر واپس آتا تھا، تب اس کی افطاری کا وقت بھی ہوا کرتا تھا اور میں اس کے ساتھ مل کر ہی افطاری کیا کرتا تھا اس کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں رات بھر عبادت کرتی ہوں تو کیا آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میری اس عادت سے، کیونکہ میں خدا سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں اسے راضی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں شادی شدہ زندگی میں اس قدر مصروف ہو جاؤں کہ اپنی عبادتوں کو ترک کر دوں جو میری عادت بن چکے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم پورا میرا بھی خیال رکھتی ہو اور اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا کرتی ہو، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض تو تب ہوتا کہ تم مجھے وقت نہ دیتی اور سارا وقت عبادت میں صرف کر دیتی، لیکن تم نے توازن برقرار رکھا ہوا ہے۔ میری بات سن کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ واقعی اس نے ان چند مہینوں میں مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا تھا اور پھر مجھے بھی اس کی عادات کی عادت ہو گئی تھی۔ میری ماں جلدی ہی دنیا سے رخصت ہو گئی اور گھر میں صرف میں اور ہاجرہ رہ گئے تھے، لیکن ہاجرہ نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میں سنبھل ہی نہیں پاتا۔ اپنی والدہ کی موت کے بعد وقت گزرتا گیا اور میری زندگی جنت بنتی چلی گئی۔ یوں زندگی کے 2 سال تو گزر گئے، لیکن اچانک ایک رات مجھ پر قیامت بن کے ٹوٹی جب مجھے میری عزیز بیوی کی موت کی خبر ملی۔ جب میں اس شہر میں تھا ہی نہیں، نوکری کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا اور میں اسے بتا کر گیا تھا، اچانک ہی ایک نمبر سے فون آیا اور کہا کہ ہسپتال میں آپ کی بیوی کی لاش پڑی ہے، لے جائیں۔ میں نے فون پر ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ میری بیوی تو گھر سے باہر قدم ہی نہیں نکالتی تھی، گھر کا سودا سلف بھی میں ہی لے کے آتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے بھی باہر نکلی اور اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا اور وہ ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ مجھے لگا کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب واٹس ایپ پر میری بیوی کے اسی کنگن کی تصویر مجھے موصول ہوئی جو میں نے اسے منہ دکھائی میں دی تھی اور جو میری ماں کا خاندانی کنگن تھا اور سالہ سال سے ہمارے خاندان کا رواج تھا کہ وہ کنگن ہر بہو سے نسل در نسل منتقل ہوتا آ رہا تھا، اس کنگن کی بناوٹ ایسی تھی جو میرے حساب سے دنیا میں ایسا کوئی اور کنگن تھا ہی نہیں۔ کنگن کی تصویر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں اپنا کام آدھے میں چھوڑ کر بھاگ کر ہسپتال پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت کی لاش ہے جو بالکل مسح شدہ ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں وہی کنگن تھا۔ میں ہسپتال چھوڑ کر فوراً گھر کی طرف بھاگا اور مجھے 100% یقین تھا کہ میری بیوی گھر میں ہی موجود ہوگی کیونکہ وہ تو گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں، شرعی پردہ کرتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جاؤں گی اور ان 2 سالوں میں وہ کبھی بھی بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ میری اجازت کے بغیر میری غیر موجودگی میں وہ گھر سے باہر نکلی ہو؟
کیونکہ وہ شریعت کی مکمل تابعدار تھی اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے وہ میری اجازت لیتی تھی۔ وہ صرف اپنے میکے جاتی تھی اور کہیں نہیں، اور میکے جانے کے لیے بھی جب وہ میری اجازت لیتی تو میں ہنس دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہیں تمہاری ماں کے پاس جانے کے لیے میری اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتی تھی کہ شریعت یہی کہتی ہے کہ بیوی گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے بغیر قدم نہ رکھے تو بہتر ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میری اتنی فرما بردار اور تابعدار بیوی چوری چھپکے گھر سے باہر نکل گئی ہو؟ لیکن جب میں گھر آیا تو وہ گھر پر موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا، تمام رشتہ داروں کو فون کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اچانک مجھے گھر کے مرکزی دروازے پر ایک خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہوں، بہت ضروری کام سے، ہو سکتا ہے مجھے واپسی پر دیر ہو جائے اور تب تک واپس آ جائیں آپ، تو آپ پریشان نہ ہونا۔ وہ خط پڑھ کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، یعنی کہ میری بیوی واقعی گھر سے باہر نکلی تھی، لیکن وہ لکھ کر گئی تھی کہ بہت ضروری کام ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، شاید اس نے مجھے فون بھی کیا ہو۔ اتنے گھنٹے میرا موبائل بند تھا اور جب میں نے موبائل چارج کیا اور آن کیا تو مجھے ڈائریکٹ ہسپتال سے کال آئی۔ میں ایک بار پھر سے حواس بختہ ہو کر ہسپتال پہنچا۔ وہ لاش مسح شدہ تھی لیکن کنگن وہی تھا، مجھے اس کے کپڑے صحیح سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ اچانک میں نے کپڑوں پر غور کیا تو دیکھا یہ تو وہی سوٹ تھا جو میں نے اسے عید پر دلوا کر دیا تھا اور اپنی پسند سے لے کر آیا تھا۔ میرا دل تو بالکل ڈوب گیا تھا۔ میری نگاہوں نے اس کی پیروی تک کا تعاقب کیا تو دیکھا کہ جوتے بھی وہی تھے جو میری بیوی کے تھے۔ مزید شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں ہمت ہار گیا تھا اور روتا ہوا اسے قبرستان میں دفنانے چلا گیا۔ میں حواس کھو بیٹھا تھا۔ میرے رشتہ داروں نے کفن دفن کا بندوبست کیا اور مجھے سہارا دیا۔ میری زندگی تو جیسے بالکل ویران ہو کر رہ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا میں اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ میرا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، گھر کا ہر کونا مجھے اس کی یاد دلا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے تو میں والدہ کی جدائی برداشت کر پایا تھا اور پھر صدمے پر صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری والدہ تو ضعیف تھی اور موت برحق تھی، ان کی عمر تھی، لیکن میری بیوی تو بالکل جوان جہان 22 سال کی تھی۔ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے لیکن جوانی کی موت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ والدہ کے وقت تو میری بیوی نے مجھے سنبھال لیا تھا لیکن اب تو مجھے کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک دوپہر میں اداس بیٹھا ہوا تھا، سورج نیزے پر تھا کہ اچانک سے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو کوئی فقیر تھا۔ میں نے جیب سے پیسے نکال کر اسے دیے تو اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کر۔ اس فقیر کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ میری بیوی تو دنیا میں تھی ہی نہیں تو میں کس کی عزت کی حفاظت کر سکتا تھا؟ وہ فقیر مجھے کوئی پاگل لگا تھا۔ میں نے اس سے پیسے پکڑائے لیکن اس نے پیسے نہیں لیے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ روزانہ دوپہر کو وہ فقیر میرے گھر آتا اور ایک ہی بات کہتا کہ اپنی بیوی کی حفاظت کر۔ مجھے ایسا صدمہ لگا تھا کہ میں نے نوکری پر جانا چھوڑ دیا تھا اور 2 مہینے کی چھٹی لے لی تھی آفس سے۔ سرکاری نوکری میں چھٹی بہت مشکل سے ملتی ہے لیکن میں نے بیماری کی درخواست دی اور مجھے چھٹی مل گئی۔ لیکن فقیر کی بات نے مجھے کافی دنوں سے پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ پیسے بھی نہیں لیتا تھا، کچھ اور بات نہیں کرتا، صرف ایک جملہ آ کر میرے سامنے دہرایا جاتا تھا۔ روزانہ اسے ڈانٹ کر بھگا دیتا اور کہتا کہ میری بیوی تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، تم ضرور پاگل اور دیوانے ہو، مجھے پریشان نہ کرو، میں پہلے سے ہی بہت پریشان ہوں۔ لیکن اس کی ایک بات جو مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ کہ وہ میری بیوی کا ہی ذکر کیوں کیا کرتا تھا، وہ بہن، ماں یا بیٹی کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بولتا تھا، صرف بیوی کی عزت کی حفاظت کا کیوں کہتا تھا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے فقیر کی یہ بات بے سکون کر گئی تھی، لیکن میں نے یہ خیال جھڑ دیا کہ جسے میں اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر کے آیا ہوں وہ تو قبر میں ہی تھی، پھر میں حفاظت کیسی؟ قبر کا سوچتے سوچتے اچانک میرا دل کیا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں اور فاتحہ پڑھ کر آؤں۔ مجھے اس کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن یہ رات کا وقت تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ محبت تو اندھی ہوتی ہے، دن اور رات کو نہیں دیکھتی، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں سیدھا قبرستان کی طرف چل پڑا۔ لیکن جب وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ میرے سامنے وہی شخص کھڑا تھا اور وہ میری بیوی کی قبر کے ساتھ نہ جانے کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
میں نے فوراً اسے گریبان سے پکڑ کر دبوچ لیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ یہ میری بیوی کی قبر تھی، اور اس فقیر کو کیسے معلوم تھا کہ یہ قبر ہاجرہ کی ہے؟ اور روزانہ میرے ہی گھر کے دروازے پر آ کر میری بیوی کے متعلق ایسا جملہ کہتا تھا۔ اس فقیر کو ہاجرہ کی قبر پر دیکھ کر تو میری جو کیفیت تھی میں اسے الفاظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس فقیر سے کہا کہ مجھے ساری حقیقت بتا دو کہ تم یہاں کیوں آتے ہو، اور تم کون ہو، اور یہاں پر یہ کام کیا کر رہے ہو؟ تمہارا مجھ سے، میری بیوی سے کیا تعلق ہے؟ تم ہاجرہ کو کیسے جانتے ہو؟ اور میرے گھر کے دروازے پر آ کر تم بار بار ہاجرہ کے متعلق ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ رونے لگا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے میری بات کا جواب دو اور مجھے ساری سچائی بتا دو، ورنہ میں یہیں پر تمہاری قبر بنا کر تمہیں دفن کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ ہاں، میں تمہاری بیوی ہاجرہ کو جانتا تھا۔ اس کی موت کیسے ہوئی یہ کہانی مجھے معلوم ہے، پر میں جو بار بار تمہارے سامنے ایک جملہ دہراتا تھا، اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب اس فقیر نے کہا تو میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور میں نے اسے کہا کہ میرے گھر چل کر آرام سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا کیونکہ میں یہ راز جاننا چاہتا تھا کہ اگر میں اسے ہاجرہ کی قبر پر نہ دیکھتا تو اسے واقعی میں پاگل سمجھتا۔ لیکن ہاجرہ کی اچانک موت، اس کا یہ گھر سے باہر نکل جانا اور اس کا بار بار میرے دروازے پر آ کر ایک ہی بات کہنا، یہ سب میرے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا اور مجھے اسے حل کرنا تھا۔ ہاجرہ کی اچانک اور خفیہ طور پر ہونے والی موت نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ گھر سے کیوں نکلی، اور سوال کا جواب ضرور چاہیے تھا، اور وہ سارے جواب اس فقیر کے پاس تھے۔ تو بہتر یہی تھا کہ میں اسے پرسکون جگہ پر لے آؤں تاکہ وہ مجھے ساری بات بتا سکے۔ میں اسے گھر لے آیا اور اس نے مجھے ساری کہانی سنانا شروع کی، اور جیسے جیسے وہ بولتا گیا میرے تو آسان ہی خطا ہوتے چلے گئے۔ مجھے اس کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس اس کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ میں بہت ساری گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا اور بھیک مانگتا تھا۔ یوں ہی گھومتے پھرتے میرا گزر تمہارے گھر کے سامنے سے ہوا۔ جس طرح کہ میں ہر گھر میں جا کر صدا لگاتا تھا، اسی طرح میں نے تمہارے گھر میں صدا لگائی تو تمہاری بیوی مجھے ہرات دینے کے لیے آئی، لیکن میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی پردہ دار خاتون تھی۔ وہ جن ہاتھوں سے بھی مجھے ہرات دیتی تھی، وہ ہاتھ بھی اس نے دوپٹے میں ڈھانپے ہوئے تھے۔ میرے دل میں تجسس ہوا اسے دیکھنے کا۔ وہ مجھے کھانا دیتی تھی، پھر میں برتن واپس کرنے دوبارہ اس کے پاس آتا تھا، لیکن ایک دن اچانک اس کے چہرے سے دوپٹے کا پلو سرک گیا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں واقعی ایک فقیر ہوتا اور بھیک مانگنے کے لیے آتا، لیکن میری حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ میں فقیر تھا ہی نہیں، میں تو فقیر کے بھیس میں مارا مارا پھرتا تھا اپنے مقصد کے لیے۔ میں تو اصل میں ایک برا انسان تھا اور میرا بہت برا کاروبار تھا، یعنی لڑکیوں کو فروخت کرنے کا کاروبار۔ میں فقیر کے بھیس میں گھر جاتا اور جہاں پر بھی کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی اس کا پیچھا کرتا اور اس کے گھر کی پوری چھان بھین کرتا۔ پھر جس دن مجھے موقع ملتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو اغوا کر لیتا اور پھر آگے فروخت کر دیتا اور بہت بڑی قیمت وصول کرتا۔ شروع سے ہی میرا یہی کاروبار تھا اور مجھے اس کام کے بہت زیادہ پیسے ملتے تھے۔ جتنی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اتنے ہی زیادہ پیسے ملتے تھے۔ میں کافی دن تک تمہارے گھر آتا رہا، لیکن مجھے ہاجرہ نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ لیکن جب ایک دن غلطی سے اس کے نقاب کا پلو سڑک گیا تو میں نے اسے دیکھا اور پھر میں پلک جھپکنا ہی بھول گیا، کیونکہ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ اس کے چہرے پر تو عجیب سا نور تھا۔ خوبصورت لڑکیاں تو میں نے بہت دیکھی تھی، لیکن ہاجرہ جیسی لڑکی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس کے چہرے میں۔ کافی دیر تک تو میں یہی سوچتا رہ گیا، پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہاجرہ کو اغوا کر کے آگے فروخت کر دوں گا اور بہت اچھے پیسے کماؤں گا۔ تمہارے گھر اور گلی کی پوری چھان بین رکھنے لگا اور پوری نظر تھی میری۔ تقریباً مجھے 15 دن لگے تھے سارے معاملات سمجھنے میں۔ جس دن تم شہر سے باہر جانے لگے تھے اس دن مجھے موقع مل گیا۔ میں فقیر کے بھیس میں تمہارے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ صبح سویرے جب تم آفس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تم بول رہے تھے کسی سے فون پر کہ تم آج شہر سے باہر جاؤ گے اور واپسی پر دیر ہو جائے گی۔ بس اتنے دن سے مجھے اسی موقع کی تلاش تھی اور مجھے موقع مل گیا تھا۔
تمہارے جاتے ہی میں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، وہ بھی فقیر کے بھیس میں ہی آئے تھے۔ تمہاری بیوی مجھے کھانا دینے کے لیے آئی اور ہم نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کیا اور اغوا کر لیا۔ فوراً سے بیشتر اسے آگے فروخت کر دیا۔ بہت بڑی قیمت ملی مجھے سب سے زیادہ پیسے تمہاری بیوی کو فروخت کرنے کے ملے تھے، جسے لے کر میں گھر آیا کہ اچانک پتہ چلا کہ پولیس کو کسی طریقے سے ہمارا کام معلوم ہو گیا ہے۔ میں پریشان تھا کہ تازہ ترین اغوا ہم نے تمہاری بیوی کا کیا تھا اور ہمیں یہ ثبوت مٹانا تھا۔ اسی وقت مجھے خبر آئی کہ میری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں جب وہاں گیا تو میری بہن کا چہرہ مسح ہو چکا تھا اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ کیونکہ میں ایک برا انسان تھا، مجھے اپنے گھر والوں سے کوئی بھی لگاؤ نہیں تھا۔ اپنی بچاؤ کا مجھے ایک راستہ نظر آیا تھا۔ میرے ذہن نے فوراً اسے پلان میں ترتیب دے دیا تھا۔ میں اپنی بہن کی لاش وصول کر کے اپنے گھر آ گیا۔ تمہاری بیوی کے ہاتھ میں جو قیمتی کنگن تھا وہ تو پہلے ہی ہم نے لے لیا تھا۔ پھر میں فوراً اسے تمہارے گھر گیا اور وہاں سے دروازہ کسی طریقے سے کھول کر تمہاری بیوی کا ایک جوڑا اور اس کے جوتے اٹھا لایا۔ وہ میں نے اپنی بہن کی لاش کو پہنا دیے اور پھر سے ان کپڑوں کو اس طرح سے کر دیا جیسے کہ حادثے کے بعد ہوتا ہے۔ اپنی بہن کو تمہاری بیوی کا کنگن پہنایا، اس کے جوتے پہنائے اور تمہارے گھر کے مرکزی دروازے پر ایک خط چسپاں کر گیا۔ یہ سب میں نے اتنی جلدی کیا، مجھے چند گھنٹے ہی لگے تھے یہ سب کرنے میں، اور اپنی بہن کی لاش ہسپتال میں پہنچا کر دوبارہ سے میں نے تمہیں ایک خفیہ نمبر سے کال کر کے کہا کہ تمہاری بیوی کا حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں ابھی ٹھیک سے سنبھلا ہی نہیں تھا کہ مجھے میری بہن کے ساتھ گزارے ہوئے بچپن کے لمحات یاد آنے لگے۔ مجھے بے چینی ہونے لگی تھی کیونکہ دوسروں کے مرنے میں اور اپنی بہن کے مرنے میں بہت زیادہ فرق تھا۔ میں چاہے جتنا ہی پتھر دل انسان کیوں نہ تھا، لیکن بچپن کی یادیں میرے ذہن میں فلم کی مانند جلنے لگی تھی۔ یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ میری بہن روزانہ میرے خواب میں آنے لگی اور مجھے آ کر خوفزدہ کرنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میری قبر پر تم نے کسی اور کے نام کا کتبہ کیوں لگایا ہے، اسے نکالو۔ میری بہن جب بھی میرے خواب میں آ کر یہ بات کرتی تھی تو میری روح لرز اٹھتی تھی۔ وہ خواب اس قدر خوفناک ہوتا تھا کہ میں سارا دن اس خواب کے زیر اثر رہتا تھا۔ اس کے بعد سے میری زندگی عذاب بن چکی تھی۔ میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگا۔ پھر مجھے ہاجرہ کا نورانی چہرہ یاد آنے لگا اور مجھے احساس ہو گیا کہ میں کتنے گناہوں میں گرا ہوا تھا۔ میں روزانہ رات کو اپنی بہن کی قبر پر جاتا تھا اور وہ کتب ہٹانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی، میں کمزور ہو چکا تھا، لیکن میں اس عذاب سے نجات چاہتا تھا۔ میں سونے سے خوفزدہ تھا۔ میں آنکھیں بند کرتا تو مجھے ایک ہی خواب نظر آتا تھا اور پھر وہی بولتی تھی کہ تم نے ہاجرہ کے ساتھ برا کیا ہے، تمہیں مرنے کے بعد اس کا عذاب ہوگا۔ میں بھی بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اس تکلیف سے نجات دلاؤ، یہ کتبہ ہٹاؤ، یہاں پر میرے نام کا کتبہ لگاؤ۔ میں پولیس کے ہاتھ تو نہیں لگا، لیکن قدرت کی لاٹھی مجھے بڑی زور کی لگی تھی۔ میں تو اس قدر بیمار ہو گیا تھا کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کا پتہ چلایا تو وہ لوگ بہت طاقتور تھے۔ ہاجرہ کو وہاں سے واپس لانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے تمام ساتھی روپوش تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں تمہیں اشاروں کے ناروں میں سمجھاؤں۔ میں تمہیں صاف بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ مجھے ہمت ہی نہیں تھی تمہیں سچ بتانے کی، لیکن تمہیں اسی طرح سچائی پتہ چل رہی تھی سو چل گئی۔ اس شخص کی بات سن کر تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں روح تک نہیں ہے، یعنی کہ ہاجرہ زندہ تھی اور وہ بہت بری جگہ پر تھی، مجھے بہت برے لوگوں کے بیچ تھی۔ میری اتنی پاکیزہ بیوی ایسی جگہ پر پہنچ گئی۔ وہ تو ایسی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ کانچ کی بنی ہو ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے گی۔ نہ جانے ظالموں نے اس پر کیا ستم ڈھائے ہوں گے۔ رات کافی ہو چکی تھی لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں فوراً پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ وہ لوگ کون ہیں اور اس نے سارا پتہ مجھے بتایا تو میں نے پولیس کو ساری حقیقت بتا دی اور انہوں نے راتوں رات ریڈ مار کر میری بیوی کو برآمد کروا دیا۔ اور جب اتنے عرصے بعد میں نے ہاجرہ کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے اپنی بصیرت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تو ہر امید کھو بیٹھا تھا، لیکن میری بیوی میرے سامنے تھی۔ وہ برآمد ہو چکی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میں اس سے لپٹ کر بہت برے طریقے سے رونے لگا اور وہ بھی رونے لگی اور میں اسے گھر لے گیا۔ میں نے اسے کھانا کھلایا، اسے پھل وغیرہ کھلائے، لیکن وہ کچھ کھانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر اسے کھانے کو کہا تو اس نے کھانا شروع کیا۔ اس کی کمزور حالت دیکھ کر تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ایک ہی دن میں اسے کھلا پلا کر پہلے جیسا صحت مند کر دوں۔
हाजरा ने मजीद बताया कि उसके साथ अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ था। पता नहीं ये खुदा की तरफ से उस पर कोई एहसान था या क्या था कि वो जब भी मर्द उसकी तरफ आने की कोशिश करते तो कोई खुदा का नूर सामने आ जाता और वो उस कमरे से बाहर चले जाते। हाजरा की बात सुनकर मुझे सुकून मिला था। ऐसा नहीं था कि अगर इसके साथ कोई हादसा हो जाता तो मैं इसे छोड़ देता, लेकिन मुझे खुशी थी कि उसे तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ा और वो बस परेशानी में कमज़ोर हो गई थी। लेकिन शुक्र है कि 2 हफ्ते के अंदर ये मुझे मेरी बीवी जिंदा सलामत मिल गई थी। अगर उसे पाकिस्तान में ही फरोख्त किया जाता तो बहुत बुरा हो जाता, लेकिन दुबई भेजने की वजह से उसके साथ कुछ गलत ना हो सका और पता नहीं कौन सी वो नेक रूह थी जिसने मेरी बीवी को बचा लिया। अगर उसे दुबई फरोख्त किया जाता तो बहुत बुरा हो जाता, लेकिन दुबई भेजने की वजह से उसके साथ कुछ गलत ना हो सका। ये भी खुदा का शुक्र है। खुदा से दुआ है कि तमाम बहनों बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाए। उस वक्त मेरे दिल से दुआ निकली थी। मैंने इस फकीर को पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इसे माफ़ करने वाला नहीं था। ठीक है, मुझे हाजरा वापस मिल गई थी, लेकिन इन बेचारी लड़कियों का क्या जिनकी जिंदगियां इस शख्स की वजह से बर्बाद हुई और इतने सालों से न जाने कितनी औरतें और लड़कियां तबाह बर्बाद हुई थी। उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने उसको माफ़ नहीं किया और उसने भी कोई मज़ाहमत नहीं की। शायद वो खुद ही सज़ा भुगतने के लिए तैयार था। वो चाहता था कि उसे सज़ाए मौत हो जाए और इस दुनिया से उसको छुटकारा मिल जाए। हाजरा की जहनी हालत ठीक होने में बहुत वक्त लगा। फिर मुझे अचानक याद आया इस फकीर के बेस में आए हुए शख्स की बहन का। ख्याल मुझे आया और जिसकी कब्र पर अभी भी हाजरा के नाम का कुतबा लगा हुआ था। जैसे मुझे ये ख्याल आया मैं फौरन वहां पर गया। मैं अपने साथ गोरकुन को लेकर गया था और फिर वहां पर उसी के नाम का कुतबा लगवाया और हाजरा के नाम का कुतबा हटा लिया और इस पर फातिहा पढ़ी और इसका शुक्रिया अदा किया। उसकी वजह से मेरी बीवी मुझे वापस मिल गई और वो गिरोह पकड़ा गया था। मैंने उसकी कब्र पर खड़े होकर उससे कहा कि बहन, तुम जो भी हो, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच गई हैं और इस गिरोह के तमाम अफराद पुलिस के हाथ लग चुके हैं। यकीनन तुम कोई नेक रूह थी। मैंने उसकी बहन के लिए कुरान हमानी करवाई और हैरात करवाई। फिर एक दिन वो मेरे ख्वाब में आई और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। हाजरा के जहन पर इस वाक़े का बहुत बुरा असर हुआ था। मुझे उसे 1 महीने तक माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाना पड़ा और मुसलसल सेशन लेने के बाद उसकी जहनी हालत सही हुई। आज हाजरा नॉर्मल है, लेकिन इस वाक़े से मैंने एक सबक सीख लिया था कि अपनी बीवी को चाहे कुछ भी हो जाए अकेले घर में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और अगर घर में कोई फ़कीर आ जाए तो खाना मांगने के लिए तो कोई बूढ़ी औरत या किसी मर्द को बाहर भेज दें, लेकिन जवान औरत को कभी भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़माना इस काबिल नहीं रहा कि इस पर एतबार किया जाए।